السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ہم سب اپنی اپنی نیت کا اس وقت جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، یہ محفل کیوں سجائی گئی، میں اپنے گھر سے کیوں نکلی، میں نے اپنا وقت کیوں نکالا ہے یہاں آنے کے لیے، میرے آنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ مقصد ذہن میں تازہ کرنا، اور وہ مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی باتیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا، کیونکہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے۔ اور جب کسی انسان کے ذہن میں مقصد ہوتا ہے، مقصد واضح ہوتا ہے، تو پھر وہ آس پاس کی ساری چیزوں کو بھول کر صرف مقصد پہ فوکس کرتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ پھر نہ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے نہ وہ اور کسی کو، صرف ایک ہی سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس مقصد کو کتنا حاصل کر پا رہا ہوں۔ اگر یہاں آ کر بھی ہم نے کچھ سنا نہیں، سمجھا نہیں، ساتھ نہیں لے کر گئے، عمل نہیں کیا، تو یہاں آنا اور نہ آنا برابر۔ ہم سب خواتین ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنے کام ہیں، ہماری کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم فارغ لوگ تو نہیں، اور کس کس مشکل سے اجازت لے کر آئے، گھر والے چھوڑتے بھی کب، کتنے بندوبست کر کے پیچھے آئے، تو جب اتنی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں تو پھر محروم تو نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ تو اگر آپ کے پاس کاپی پین ہے تو موٹی موٹی باتیں لکھتے جائیں تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی دوبارہ کسی وقت دیکھیں اور یاد آئے تو عمل کر سکیں۔ تو چلیے ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات پر بات کریں گے تاکہ ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں، کیونکہ اسی پر ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ انسان اور جانور میں بہت بڑا فرق یہی ہے کہ انسان کے اندر عقل ہے اور جانوروں میں عقل نہیں۔ انسان سمجھ بوجھ رکھتا ہے، انسان علم حاصل کر سکتا ہے، انسان اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار سکتا ہے، وہ ایک خوبصورت انسان بن سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جانیں، آپ کی شخصیت کو جانیں، آپ کی سیرت کو جانیں، تاکہ ہم بھی اس کے مطابق عمل کر سکیں، آپ کی پیروی کر سکیں۔ جس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب تھے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہے۔ ہم آپ کی امت میں اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی امت ہیں، کیسے پیروکار ہیں۔ کیا واقعی وہ قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر فخر محسوس کریں، یا ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ کہ جو صرف ایک بھیڑ ہے، جن کو کوئی عقل سمجھ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم صرف آج کے لیکچر میں نہیں، مستقل طور پر اس چیز کے پیچھے لگ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنائیں، ہم کیسے کامیاب ہوں، ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بنے، ہم کیسے اس کو راضی کریں۔ ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ کیسے تھے۔ ہم عام طور پر بہت سی باتیں لوگوں کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈز، وہ رویے، وہ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں بڑے اچھے ہوتے ہیں،
تاکہ ہم ان کے فیوریٹ بن سکیں, ان کے دل پسند بن سکیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ بننا ہے, کیونکہ ہم آئے اسی کے پاس سے, ہمیں جانا اسی کی طرف ہے, اور ہمارا آخری ٹھکانا اور آخری مقام بھی اس کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا, ساری دنیا بھی راضی ہو جائے تو بات نہیں بنے گی. اس لیے یہ ہم سب کے اپنے بھلے میں ہے, فیور میں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دن رات سیکھتے رہیں. کسی کا بھی طریقہ اپنانے کے لیے, کسی کا بھی طرز زندگی اپنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر اعتماد ہو, یقین ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, آپ پر اعتماد کرنا, آپ پر یقین ہونا بے حد ضروری ہے. اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. یعنی آپ پر ایمان لانا جہاں آپ کی پیروی کرنے کا ذریعہ ہے, وہاں اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا اس کے لیے توبہ ہے, خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا ہاں واقعی اس کے لیے توبہ ہے, خوشخبری ہے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اور توبہ ہے, پھر توبہ ہے, پھر توبہ ہے. یعنی 3 خوشخبریاں ہیں, 3 مقام ہیں اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. اور یہ خوشخبریاں ہم سب کے لیے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, ہم آپ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں. ایک دوسرے آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توبہ سے مراد کیا ہے, توبہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے. اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال اس کے سائے میں اگر کوئی چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہو. اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی تہ سے نکلیں گے. یہ خوبصورت مٹیریل, بہترین لباس. تو 3 توبہ, چلے ہم سوچیں کہ 3 ایسے درخت ہیں, کیا خوبصورت ہوگی وہ جنت جس کے درخت اتنے بڑے ہوں. لیکن یہ انعامات اور یہ بشارت کس کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں اور وہ آپ پر ایمان رکھتے. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ سے محبت نہ کی جائے. یعنی زبان سے کہنے کا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن کیا واقعی ہم ایمان رکھتے؟ اس کے لیے صرف زبانی کلامی دعویٰ کافی نہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے ہم عام طور پر بچپن میں سکھا دیے جاتے ہیں نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. یہ ایک رٹا رٹایا جملہ ہے جو ہم بولتے رہتے, لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. باقی تو ایمان کی تفصیل میں سوچ جانے کا موقع نہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سے محبت نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا يؤمن عبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں, اس کے مال اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک دوسری روایت میں والدین اور اولاد دونوں کا ذکر آتا ہے, اور اس روایت میں اہل و عیال کا ذکر آتا ہے اور مال کا بھی ذکر آتا ہے, کیونکہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. تو مال سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت, بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبت. اب ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے دلوں کا جائزہ لیں, کیا واقعی ایسا ہے یا ان سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے یا اور چیزوں سے محبت ہے؟ اللہ نے مختلف چیزوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالی ہیں اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے. بچوں کی محبت, شوہر کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, یہ ایک طرح کا رحم ہوتا ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے.
اس کا انکار نہیں کیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا ان محبتوں کو ختم کر دو, یہ محبتیں اپنی جگہ رہیں گی, لیکن ان سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, جن میں سے ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو ایک طریقہ سکھا رہے ہیں اور سیرت میں آپ ایک دوسرا طریقہ پڑھتے ہیں, چاہے وہ کھانے کا ہے, چاہے وہ سونے کے متعلق ہے, چاہے وہ زندگی کے کسی اور عمل سے متعلق ہے, آپ کس طریقہ زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, یا اپنی سوسائٹی کے طریقوں کو, یا کسی اور کے طریقے کو؟ کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے پھر اس کی پیروی بھی کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. اور محبت اسی لیے تو ضروری ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ فالو کر سکیں, آپ کی پیروی کر سکیں, آپ کا اتباع کر سکیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کیسے دو؟ فاتبعونی, میری پیروی کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تمہیں کیا ملے گا اس پیروی سے؟ نمبر 1, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ, اس سے بڑی کوئی چیز ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کر رہے ہیں, چاہے وضو کر رہے ہیں, یا نماز پڑھ رہے ہیں, یا حج ادا کر رہے ہیں, یا کھانا کھا رہے ہیں, یا ایون سو رہے ہیں, اور تو اور ہم ٹوائلٹ میں جا کر کس طریقے پر بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا طریقہ بیسٹ طریقہ. آپ کی تعلیمات میں ہر مسئلے کا حل ہے, خواہ وہ روحانی مسائل ہو, خواہ وہ جسمانی مسائل ہو, خواہ وہ معاشرتی مسائل ہو, سیاسی مسائل ہو, دنیاوی مسائل ہو, کسی بھی طریقے سے متعلق, کسی بھی چیز سے متعلق. کبھی آپ کو کوئی ایشو پیش آئے, کوئی مسئلہ پیش آئے کہ کام کیسے کروں کہ نہ کروں, یہ کرنا درست ہے کہ نہیں درست, تو آپ دیکھیے کہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا طریقہ کیا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کام کیسے کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کو رہنمائی بھی ملے گی اور اس کا ریوارڈ بھی ملے گا اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں. اور بیسٹ ریوارڈ, اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے؟ رب کائنات آپ سے محبت کرے, اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں پکارتے ہیں کہ آسمان والو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی, پھر زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. سوچیے یہ سب کچھ کہاں سے ملا, کس چیز سے, ابتدا کہاں سے ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہوئی, کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم سب بھی محبت کے پیاسے ہوتے ہیں, محبت کے بھوکے ہوتے ہیں. اکثر ہمیں گلا شکوہ ہی رہتا ہے, فلاں مجھ سے محبت نہیں کرتا. کچھ بچوں کو شکوہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ محبت نہیں کرتے, کسی کو شکوہ ہوتا ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا, کسی کو یہ ہوتا ہے میرے بچے مجھے نہیں چاہتے. ہم اسی تانے بانے میں رہتے ہیں, انہیں غموں میں رہتے ہیں, انہیں پریشانیوں میں رہتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے, کہاں کمی ہے, وہ نہیں ہم سوچتے. ہم ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ خوش ہو جائے, یہ ہم سے محبت کریں, لیکن وہ کرنے والے نہیں ہوتے. لیکن جس وقت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں تو سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. کہیں زندگی میں کوئی رکاوٹ آئے, کوئی پریشانی آئے, یہ سوچا کریں کون سی سنت چھوڑی ہوئی, کس سنت میں کمی کر رہے ہیں, اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس قسم کا مسئلہ ہے اسی قسم کی سنت میں کمی ہے, وہیں کہیں کمی ہے.
ازدواجی زندگی میں مسائل ہیں، گھریلو زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا مطالعہ شروع کر دیں. آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا طریقہ تھا، کیا کرتے تھے؟ کاروبار اور دیگر چیزوں میں پریشانی ہے تو اس سے متعلق تعلیم حاصل کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. جہاں بھی آپ غور کریں گے اور آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. پیروی انسان اس کی کرتا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے، اور اس کی گواہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا. اللہ کا ذکر بھی بڑے فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی. ہماری زبان سے بہت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بہت سی ناروا باتیں نکلتی رہتی ہیں. ہم کتنا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے. پھر بھول جاتے، پھر سلپ ہو جاتے ہیں. پاؤں بھی سلپ ہوتا لیکن زبان زیادہ سلپ ہوتی ہے. اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ پھر اس کا ازالہ کرے. اس کا طریقہ ہے ذکر کی کثرت کرے. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیاں، سیئات یعنی برائیوں کو لے جائیں گی، مٹا دیں گی. زبان کے گناہ ہیں، ان کو مٹانے کے لیے زبان ہی سے اچھا کام کرے. مال کے اندر کوئی خرابی ہے تو مال کے ذریعے صدقہ کرے. اسی طرح جس چیز سے متعلق کہیں کمی بیشی ہے اسی سے متعلق نیکی زیادہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ہر لحاظ سے بہترین انسان ہیں. ہر لحاظ سے، اپنے حسب نسب کے لحاظ سے، اپنے خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے، اپنے شاید لوگوں کو کچھ جگہ نہیں لگے، تھوڑا تھوڑا آپ آگے اگر سرک ہے تو پیچھے جگہ خالی ہو گئی، تھوڑا تھوڑی آگے جگہ ہے. ذرا سی تکلیف کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. سب لوگ تھوڑا سا ہی. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، تو ایسا کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. رزق میں، زندگی میں تمہارے لیے وسعتیں ہو جائیں گی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم تنگیوں سے نکلیں. تو بہرحال بات میں یہ کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سب سے بہتر مخلوق کے اندر رکھا. پھر اللہ نے ان کو 2 گروہوں میں بانٹا. پھر اللہ نے مجھے ان 2 گروہوں میں سے جو بہترین گروہ تھا اس کے اندر رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل کو پیدا کیا، قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے گھر بنائے، خاندان بنائے اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین خاندان میں رکھا. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے چنا اور بلند مقام عطا کیا. اسی طرح شکل و صورت میں آپ سب سے خوبصورت ترین انسان سے. اسی طرح آپ کا اخلاق سب سے بہترین اور خوبصورت اخلاق تھا. اور وہ کیا تھا؟ قرآن. سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا. کیا تم نے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، یعنی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں.
اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی کہ آپ کا اخلاق سب سے بہترین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس پر کوئی یقین کرے. تو آپ کا اخلاق بلند ترین اخلاق. لہذا جو لوگ آپ کا اخلاق اپنائیں گے وہ دنیا میں بھی بلندی پائیں گے, عزت پائیں گے, اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند ہوں گے. کیونکہ میزان کے اندر سب سے وزنی نیکی جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہی ہوگا. سب سے زیادہ وزن اسی چیز کا پڑے گا. آپ کے اخلاق کی خوبیاں جو ہے وہ قرآن مجید میں تو ہے ہی, لیکن تورات میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے. تورات میں آپ کے بارے میں جو آتا ہے وہ کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. نہ وہ بدخو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ سخت دل یعنی اچھے اخلاق والا سنگ دل انسان نہیں ہوتا, ہارڈ ہارٹیڈ نہیں ہوتا, نرم دل ہوتا ہے, بات سنتا ہے, دوسرے کی مشکل کو کنسیڈر کرتا ہے. نہ بازاروں میں شور کرنے والے, پھال دھوائی ڈالنے والے نہیں, شور ہنگامہ کرنے والے نہیں. نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگزر کریں گے. یہ آپ کی اخلاقی خوبی. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ اپنی زندگی بھی حرام کر کے دوسروں کے لیے بھی بڑی بڑی مشکلیں کھڑی کر دیں. بعض اوقات اپنی ہی اولاد کے لیے ہم مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. ان کو بسنے نہیں دیتے, ان کو چین نہیں لینے دیتے. ہر وقت کوئی نہ کوئی نکتہ چینی چل رہی ہوتی ہے. وہ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں بیٹھے کیوں ہو, وہ کھڑے ہو تو کہتے ہیں کھڑے کیوں ہو, وہ سو رہے ہو تو کہتے ہیں سوتے کیوں ہو, وہ جاگ رہے ہو تو کہتے ہیں جاگتے کیوں ہو. کچھ کرنے نہیں دیتے. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں, بحث. خواتین اکثر کیا چاہتے ہیں, پورا گھر میرے کنٹرول میں ہے اور کوئی بندہ میری اجازت کے بغیر دم نہ مارے. یہاں جو کچھ ہوگا میری مرضی کا ہی ہوگا. حتیٰ کہ اولاد جوان بھی ہو جاتی ہے, ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, پھر بھی ان کو آزاد نہیں کرتے, اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی خود ڈیسیژن لے ہی نہیں سکتے. ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم ان کو ڈیسیژن لینے کی اجازت ہی نہیں دیتے, اور یوں دوسروں کی زندگی مشکل میں ڈال دیتے. اتنے ہی مرد ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. جو فیصلہ ہوگا میری ماں کا ہوگا, جو میری ماں کہے گی بس وہ ہوگا. چاہے ماں سیاہ کہے, چاہے سفید کہے, چاہے اچھا کہے یا برا کہے, سب بس ماں کا ہی ہوگا جو ہوگا. کیا دین نے نہیں سکھایا کہ ماں اگر غلط بھی کہے تب بھی اسی کی مانو؟ ہمارے دین نے تو ایسا نہیں سکھایا. تو بعض اوقات ہماری غیر ضروری انٹرفیئرنس اور ہر معاملے میں دخل اندازی گھروں کو جہنم بنا دیتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھر میں قریب کام کرنے والوں, رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نرم گوشہ پیدا کریں, ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے جائیں, معاف کرتے جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دن میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا 70 دفعہ. کیونکہ وہ کام کریں گے نا, ان سے غلطیاں ہوں گی. جو کام نہیں کرے گا, جو آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپ کو اس کی غلطی بھی نظر نہیں آئے گی. جو کام کرے گا وہ تو 70 بار غلطی کرے گا. تو اگر آپ 70 دفعہ معاف نہیں کریں گے تو اس کو رکھ نہیں سکتے, اس سے کام نہیں لے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوبی تورات میں کیا بتائی گی کہ نرم دل ہے, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں, معاف کر کے درگزر کر کے دیتے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ کو بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے نہیں تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف باتیں نہیں کرتے تھے, بڑی نیچرل اور بہت واضح انداز میں بات کرنے والے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. ہمارا حال کیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پڑھ لے جاتے ہیں. ذرا سی کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات کر دے تو ہم اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو جواب دینے کے تیار ہیں. ہر بات کا جواب ہم نے دینا ہوتا ہے, چپ نہیں ہوتے. کوئی ذرا سی بات کرے تو جب تک اس کو سنا نہ چکے, جواب نہ دے دے, تو چین ہی نہیں آتا. ہر وقت ہم اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں.
کیونکہ دل میں خرابی ہے نا. دل میں کہیں کسی گوشے میں تکبر بھرا ہوا ہے جو ابھی نشاندہی نہیں ہو رہی. وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, وہ علم کا ہو سکتا ہے, وہ مال کا ہو سکتا ہے, وہ کسی عہدے کا ہو سکتا ہے, وہ کسی حسب نسب کا ہو سکتا ہے, وہ خوبصورتی کا ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز کا, وہ لوگوں کی جھوٹی تعریفوں کا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جھوٹی تعریفیں کر کر کے آپ کو کھلا دیا اور اب آپ کے ذہن میں یہ بھر گیا کہ آپ بڑی چیز ہے. اس لیے جو آپ کی جناب میں کوئی گستاخی کرے تو پھر آپ اس کو دبا کے جب تک نہ رکھیں آپ کو گزارا نہیں. یہ ہے بد اخلاقی, جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم بد اخلاقی برت رہے ہیں. انسانوں کی طرح جواب نہ دینا, یعنی کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے تو انسانوں کی طرح نہ بولے, منہ موڑ کے بات کر, ہاتھ اٹھا کے بات کرنا, یہ بد اخلاقی ہے. یعنی صرف ہم زبان سے نہیں بولتے, آرام سے نہیں بولتے, ٹھیک ہے, اشارہ کرنا مطلوب ہے تو اور بات ہے, لیکن باتیں کرنا ایسے جیسے تقریر کر رہے ہو آپ, ہاتھ اٹھا اٹھا کے. اگر ایک ماں کا گھر میں یہ طریقہ ہے بات کرنے کا تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں, وہ کیا اخلاق دے رہی ہے, وہ نسلوں کی کیا تربیت کر رہی. وہی بچے پھر وہی اخلاق لے کے بڑے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کرنے کا کام ہی یہی ہے, ایسے ہی پیش آتے ہیں. کیونکہ بچوں کی تربیت رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے. جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے وہی سیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم گو تھے, بلا ضرورت باتیں نہیں کرتے تھے, بہت نہیں بولتے تھے, زیادہ خاموش رہنے والے, کم ہنسنے والے. ہمیں چین ہی نہیں آتا جب تک ہم بولے نہ چلے گئے. یہ سائنٹیفکلی بات پرووڈ ہے کہ عورتیں جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ بولتی, کیونکہ شاید انہوں نے بچوں کو پالنا ہوتا ہے, انہیں سکھانا ہوتا ہے, انہیں تعلیم دینی ہوتی ہے, اس لیے کنٹرول بھی زیادہ مشکل ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اپنی حرکتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جہاں ہم بول رہے ہیں واقعی ہمیں بولنے کی ضرورت بھی ہے یا خواہ مخواہ بولے ہی چلے جا رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم زیادہ بولنے کو اچھا اخلاق سمجھتے ہیں. تو اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے, نہ تو بالکل چپ ہو کے گم سم بیٹھ گئے کہ اب تو میں نے بولنا ہی نہیں, اور نہ ٹو مچ ٹاکنگ. ضرورت کے تحت بات کریں, ضروری بات کریں, مجلس میں حصہ لیں, صحیح بات کریں, حق بات کریں, لیکن نہ مکمل خاموشی اور نہ بہت زیادہ باتیں, اعتدال. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا, ٹھہر ٹھہر کے بولتے, بہت تیز باتیں نہیں کرتے تھے. خاص طور پر جو دین کی تعلیم دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, انہیں اس اخلاق کو ضرور اپنانا چاہیے کہ جو بات وہ لوگوں سے کریں وہ ان کو سمجھ آئے. ایسی گاڑی نہ چلائے کہ وہ پیچھے ہی بھاگتے چلے گئے کہ ہو کیا رہا ہے, کدھر جا رہے. پھر اسی طرح گفتگو کے اندر ملائمت, شفقت, مزاح, لیکن مزاح میں بھی حق بات, سچائی, جھوٹے مذاق نہیں. بہت سے لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں ہنسانے کے لیے, پھر جب ان کو پکڑا جائے کہ تو غلط بات ہے کہتے نہیں اب اس کے دن میں تو صرف مذاق کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی خبر دی کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے. اگر مذاق میں جھوٹ بولنا اتنا غلط ہے تو سوچئے حقیقت میں جھوٹ بولنا پھر کتنا غلط ہوگا. اسی طرح بچوں سے جھوٹ بھی جھوٹ ہی ہے. اگر بچوں سے جھوٹ بولنا جائز نہیں تو بڑوں سے جھوٹ بولنا کہاں جائز ہوگا. لیکن ہم بچوں کی تربیت کرتے ہوئے عام طور پر کیا کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات میں وہ چڑیا لے گئی, وہ کوا لے گیا, وہ آج وہ بلی آ جائے گی, وہ فلاں آ جائے گا, وہ تمہیں پکڑ لے گا, ڈراتے رہتے ہیں ان کے گلا ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے, بزدل بچے پیدا ہوتے ہیں, بزدل بچے پروان چڑھتے ہیں, ان کے اندر بہادری کی کوالٹی نہیں ہوتی, ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں, زندگی میں رسک نہیں لے سکتے, خطرات مول نہیں لے سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے, گھبراتے ہی رہتے ہیں کیونکہ خوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دل میں. تو ماؤں کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کے دلوں کے اندر خوف نہ ڈالیں. بچے اگر ڈر بھی رہے ہو تو اس ڈر کو نکالیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح تو وہ کہیں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے. حیا صرف لباس میں نہیں ہوتا, حیا گفتگو میں بھی ہوتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کا حیا آپ کو روکے گا کہ آپ بدتمیزی نہ کریں, بد اخلاقی نہ کرتے. اگر آپ بے حیا ہیں تو آپ پہنچ گو بھی ہو, گالیاں دینے سے بھی نہیں چوکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی,
آج کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بات شروع کرتے گالی سے شروع. وہ تکیہ کلام بنائے ہوئے, کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ ہو سکتا گھر سے ہی سیکھی, بچپن میں ماں یا کوئی باپ یا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر گالیاں دیتا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں وہ محلے سے سیکھا. محلے والوں کو کس نے سکھائی گالیاں؟ وہاں بھی تو کوئی ہے نا. بچے ماں کے پیٹ سے تو گالیاں لے کے پیدا نہیں ہوتے, کوئی تو بولتا ہے نا جن سے وہ پک کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی کلچر نہیں ہے, اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ویسے اسکول میں جا کے بچوں سے باتیں سنتے ہیں, کچھ لفظ پک کر کے آ جاتے ہیں. ایسے ہی میں نے کوئی لفظ, مجھے لفظ تو یاد نہیں کہ کوئی لفظ پک کر دیا, گھر آ کے بولا. پھر والد اتنے ناراض ہوئے, نے کہا کہ اگر تم نے ایسا لفظ دوبارہ بولا تمہاری قبر میں سانپ ہوگا. بہت چھوٹی تھی اس وقت, قبر کے سانپ سے ڈرایا, ایسے لفظ دوبارہ نہیں بولنا. وہ ایسی دماغ میں ایسی چیز بیٹھی کہ اس طرح کے لفظ جو ہیں یہ منہ سے نہیں نکالنے. ماں باپ بھی بتاتے نا یہ بولنے اور یہ نہیں بولنا, اور اگر ماں باپ خود بول رہے ہیں تو بچے کو کیسے روک سکتے؟ نہیں روک سکتے. اچھے الفاظ منہ سے نکالنے, اچھے اخلاق میں اچھی باتیں, بری باتیں نہیں نکالنی. اور اگر عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کو روکنا, کنٹرول کرنا اور توبہ کرنی, کیونکہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کی مسکراہٹ بھی بہت ہوتی تھی. ہم بعض اوقات کسی سے بات کریں تو بالکل ووڈن پیس لے کے, جب آپ کسی لکڑی کی دیوار سے بات کر رہے ہیں. لکڑیوں سے تو کس کو تشبیہ دی گئی ہے پتا آپ کو؟ قرآن میں سورۃ منافقون پڑھی, کس کے لیے کہا گیا کہ لکڑیوں کے کندے؟ منافقین کے لیے کہا گیا. مومن جو ہوتا ہے نا, مومن کا بھائی ہوتا ہے, احترام کرتا ہے اس کا, عزت کرتا ہے اس کی, اس سے محبت کرتا ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. آپس کی محبت ہے بڑی ضروری ہے, ایک دوسرے سے سب کے لیے ضروری ہے, لیکن دین کا کام کرنے والوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. ایک بھی دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے, دوسرا بھی اٹھائے ہوئے, آپس میں ٹکرا رہے, یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دین والوں کی آپس میں جو نفرتیں ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو یہود و نصارہ کے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے. جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں اور ان سے جو کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی بھی دین کی خدمت کرے ان سے محبت نہ کرے, اور ان کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے, جو اپنے لیے چاہتا ہے. اپنے لیے عزت احترام چاہتا ہے, دوسروں کو بھی دے. ایک دوسرے سے خار کھاتے رہنا, ایک دوسرے کے بارے میں ہر وقت بدگمانی میں مبتلا رہنا, ایک دوسرے کی صرف غلطیاں نوٹ کرتے رہنا, یہ تو محبت نہیں ہوتی. محبت میں تو غلطیاں نظر بھی آتی ہے تو انسان اگنور کرتا ہے یا پھر اصلاح کرتا ہے, ادھر ادھر باتیں نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کہہ کے لگاتے تھے اور نہ گم سم بیٹھتے تھے, آپ مسکراتے تھے. کبھی آپ اس طرح نہیں ہنسے کہ آپ کے حلق کا کبا نظر آ جائے, منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری اختیار کرتے تھے, زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے, بکری کا دودھ دو لیتے تھے, جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی معمولی انسان بھی آپ کو اگر دعوت کے لیے بلاتا تھا وہاں بھی چلے جاتے تھے, اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور چربی کے خراب سالن کی دعوت بھی دی جاتی تو آپ قبول کر لیتے. یعنی آپ کو پتا ہوتا تھا کہ اس شخص کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں, یہ جو مجھے بلا رہا ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا, آپ اس کا بھی دل رکھتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ان کا کام کر دینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آپ نے کیوں اپنی ذات سے نمونہ قائم کر کے دکھایا تاکہ میری امت کے جو بھی ایسے مسکین ہو, بیوہ ہو, یتیم ہو, لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ان کا خیال رکھیں, اور بیوہ مسکین کے لیے
بھاگ دوڑ کرنے والے کو آپ نے فرمایا جنت میرے ساتھ ہوگی. آپ نے اپنی انگلیاں اٹھا کے دکھائی, ایک روایت میں آتا ہے تھوڑا فاصلہ تھا اور ایک میں کٹا. تو آخرت میں آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کی زیارت ان کو نصیب ہوگی, آپ کا قرب ان کو نصیب ہوگا جو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے کوشاں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ گدھے پر سوار ہو جاتے, یعنی صرف گھوڑے پر ہی. گھوڑا ایک شاندار سواری تھی نا اس زمانے میں, تو ہمیشہ گھوڑے پہ نہیں, کبھی گدھے پہ بھی بیٹھ جاتے تھے جو ایک معمولی سواری تھی. جوتا سلائی کر لیتے, اپنا خود جوتا مرمت کر لیتے, قمیص کو پیبند لگا لیتے, پھٹ جاتا تو اپنا قمیص خود سی لیتے. یہ کام کر کے فرماتے جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. آج تو لڑکیوں کو بھی نہیں ٹانکا لگانا آتا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے سردار, اتنی بڑی عزت, اور آپ اپنا کپڑا سینے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہے. ہمارے لیے کس طرح شرمندگی کی بات ہے اگر ہمیں کبھی ایسا کوئی کام کرنا پڑے اور ہمیں نہ کرنا آتا. یہ چھوٹے چھوٹے ہنر, یہ معمولی معمولی چیزیں, یہ ہمیں آنی چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سے کپڑا ادھر اٹھا پھینکا, یہ پہننے کے قابل نہیں, یہ نکال دو. کہیں سے پھٹ گیا, کہیں سے گھس گیا, کچھ نکال دو, پھینک دو, پھینک دو. پھر کہتے خرچہ پورا نہیں ہوتا, ریسائکلنگ نہیں آتی, کٹی پھٹی چیز کو استعمال کرنے نہیں آتا. ہر کپڑا درزی نہیں سینا, خود کبھی سیا ہی نہیں, یا بس وہ مخصوص پیشہ بن گیا کہ کچھ لوگ سیا کریں. خود اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کاموں, تو یہ شان کے خلاف نہیں. مصروفیت ہے, مجبوری ہے, بچے چھوٹے ہیں, اور بات ہے اللہ نے وسعت سہولت دی ہے, کروا لے. لیکن یہ سمجھنا کہ میری شان کے خلاف ہے, یہ اصل خرابی, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح معمولی بستر پر سو جاتے. ایک دفعہ آپ بوریے پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں. آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کہا, میں تو دنیا میں اس طرح ہوں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا, پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت چھوڑ دیا. آج ہماری ساری توجہ کہاں ہوگی, صرف گھروں پر. اور پھر کہتے ہیں کہ کسی کو بلایا نا کہ آؤ کلاس میں آؤ, درس پہ آؤ, کچھ سیکھو, کچھ سکھاؤ, کچھ کرو, کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا جواب ہوتا ہے؟ سب کو پتا جو جواب ہوتا ہے. گھر کے کام بہت ہے, گھر سے نکلا نہیں جاتا, بہت کام, ٹائم نہیں ملتا. اور کاموں کے لیے جیسے ٹائم نکالتے ہیں ایسے دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے. اور خود اکیلے گھر میں بیٹھ کے وہ سمجھ نہیں آتی جو کسی مجلس میں بیٹھ کے بات سمجھ آتی. اور انسان اپنے ساتھیوں سے بے شمار چیزیں سیکھتا ہے. میں جب کسی نئے شخص سے ملتی ہوں میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ اس سے میں کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھوں. اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں, اس کے پاس کون سا ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں. اور الحمدللہ مجھے ہر جگہ کچھ نہ کچھ نئی چیز مل جاتی, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر انسان کے اندر کمی ہے. لیکن انسان کترا کترا جمع کرتے 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 جمع کرتا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے 50,000 اڑانے اڑاتی ہے اور جب جا کر معمولی سے شہد بناتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی ہزاروں اڑانے اڑنی ہوگی, کوششیں کرنی ہوگی, سیکھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, جاننا ہوگا, اور پھر اپنے اخلاق کے اندر اس کو جذب کرنا ہوگا. پھر جا کے کہیں شخصیت میں کچھ نکھار اور سنوار آئے گا کہ چیزیں کرنے سے اور محنت سے آتی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. دنیا میں بڑے بڑے سخی لوگ گزرے لیکن جو آپ کی سخاوت تھی وہ کسی کی نہیں. حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے انسانوں میں سے. جب آپ سے کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ اس کو دے دیتے تھے, عطا کر دیتے. آپ سے کچھ بھی مانگا جاتا اور جو آپ کے پاس ہوتا آپ اسے دے دیتے. کبھی نہیں ہوتا تھا اور لوگ کوئی ایسی چیز مانگ لیتے تھے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی, آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے. کبھی دوسروں سے سفارش کرتے کہ اس کے لیے کام کر دو. کبھی آئندہ دینے کے لیے وعدہ کر لیتے کہ ابھی تو نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد جب فلاں جگہ سے چیز آئے گی تو تمہیں دوں گا. نہ نہیں کہتے. پھر اسی طرح انتہائی رحم دل تھے.
لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے ان کی مدد کرتے ہیں. اور انسان دوسروں کی مدد صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں رحم دلی، ہمدردی، وہ دوسرے کے دکھ کو محسوس کر سکے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا. جب اللہ کی حدیں ٹوٹتی تو پھر آپ بدلہ لیتے تھے. اسی طرح ہر موقع پر آپ اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. مثلا اگر کوئی خوشی کی خبر ملتی تو خوشی کا اظہار کرتے. حدیث میں آتا ہے جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے، جو ہے چاند کا ٹکڑا ہو. خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پر ہوتے، ہمیں آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا کہ آپ بہت خوش ہیں. اسی طرح غم کے موقع پر آپ کے چہرے سے پتہ چلتا کہ آپ بہت غمگین ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جنگ موتا میں زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جعفر جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، عبداللہ بن رواحہ جو آپ کے شاعر تھے، تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. آپ کو شدید غم پہنچا. آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور غم کے اثرات آپ کے چہرے پر دیکھے جا رہے تھے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ کے آنسو بھی نکل آتے تھے، جیسے آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آپ رونے لگے. صحابہ نے دیکھا تو ان کے لیے ذرا حیران کن منظر تھا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا جو رب کو راضی کرے. حق بات صرف نکلے گی مجھ سے، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، ناراضگی نہیں. ہم سب غم کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ کس طرح غم مناتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بہن، چیخنا چلانا، بال نوچنا، گلا پھاڑنا، ایسے کام کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے انسان کو ایک ڈگنیٹی دی، یہ انسان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ انسان ایسی حرکتیں کرے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق بہت اچھا تھا. ہم عام طور پر باہر والوں کے لیے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بہت تھکے ہوئے، ہم سے کوئی بات نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے، شور مچانا شروع کر دیتے. ایک مسلمان عورت کو کیسے ہونا چاہیے؟ جب شوہر گھر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب بچے گھر واپس آئے تو کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ جب بچے آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، گھر والے آرام کر رہے ہو تو گھر کے کام کس طرح کرنے چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس سے اخلاق ظاہر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. یعنی کسی انسان کی اچھائی معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اور فرمایا میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں. ہم سب سوچیں ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ایون ماں باپ کے ساتھ. ایک دفعہ میں کہیں سفر کر رہی تھی تو جہاز میں جا رہی تھی تو میرے آگے والی سیٹ پر تو خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو حجاب لیا ہوا تھا. مجھے اچھا لگا، میں نے کہا ماشاء اللہ سے حجاب لے کے جا رہی ہوں. جس انسان دیکھتا ہے کسی کو بھی راستے میں حجاب میں دل خوش ہوتا ہے کہ ایک عورت نے اپنا مقام پہچان لیا ہے، اپنے آپ کو ڈھک لیا ہے. ڈھکی ہوئی عورت اچھی لگتی کہ وہ اپنی حفاظت کر رہی ہے، وہ اپنی بیوٹی کو مردوں کے لیے نمائش نہیں لگائی ہوئی، سمجھداری کا ثبوت دے رہی ہے. اب ہوا ہے کہ جہاز سے اترے تو ہم ایئرپورٹ پہ جب سامان لینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس خاتون کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی. تو وہاں پر ایک طرف سیٹ پہ میں بیٹھی تو پچھلی طرف وہ تھی. تو ادھر میرے کان میں ایسی آواز پڑی کہ وہی حجاب والی خاتون اپنی ماں کو ڈانٹ گئی. اس قدر مجھے افسوس ہوا، اس قدر مجھے افسوس ہوا. ہمارا دین صرف حجاب نہیں ہے. ہم کسی کو بغیر حجاب کے دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر دین نہیں، چاہے اس کا اخلاق کتنا بھی اچھا ہے. لیکن اگر کسی نے حجاب لے لیا تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار ہے، چاہے اس کا اخلاق کوئی بھی ہو. ہرگز نہیں. حجاب لینا بھی دین ہے اور اچھا اخلاق بھی دین ہے. اپنے دین کو مکمل کریں. لیکن خاص طور پر حجاب لے کر جب آپ گھر سے باہر نکلیں، کوئی خرید و فروخت کریں، کسی دکاندار سے معاملہ کریں، کسی تانگے والے، بس، رکشے، ٹیکسی والے کے ساتھ بات کریں، ضرورت کے تحت کرنی پڑتی ہے نا.
تو بڑے معروف اور معقول سمجھدارانہ کے انداز میں، نہ ہنس ہنس کے باتیں کرے، نہ بہت نرمی سے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، معروف طریقے سے معقول طریقے سے بات کرے. اور یاد رکھیں آپ کا سڑک پہ اٹھتا ہوا ایک ایک قدم آپ کی دین کی نمائندگی کہ آپ نے حجاب کیا ہوا. لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ حجاب والی جا رہی ہے، یہ کرتی کیا ہے. حجاب کو بدنام نہ کریں. حجاب پہن کے آپ دین کے نمائندہ ہو جاتے ہیں. اس نمائندگی کا لحاظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو دین کو بدنام کرے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس نے پردہ کیا ہوا اور یہ بولتی کیسے. اسی طرح بعض اوقات لوگ دیندار لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی دیندار لڑکی ملے. وہ دیکھتے ہیں لڑکی نے حجاب کیا ہوا، نماز پڑھتی، وہ بڑے شوق سے شادی کر کے لے آتے ہیں. اس کے بعد لڑکی نہ گھر والوں میں گھلتی ملتی، نہ کوئی خدمت خاطر کرتی، نہ گھر میں کوئی انٹرسٹ لیتی. انہیں ایسے دین کا کیا فائدہ کہ وہ نمازیں چھوڑ تہجد بھی پڑھ رہی ہے لیکن انسانوں سے اسے کوئی محبت ہی نہیں، انسانوں کا کچھ خیال ہی نہیں، گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی بات ہے؟ تو دین اس چیز کا نام تو نہیں. وہ کہتے چم نہیں کم پیارا. چم کا مطلب ہے آپ کی سکن، چمڑی. لوگ آپ کی شکل نہیں دیکھ کے خوش ہوتے رہیں گے، ان کو آپ کا کام چاہیے کہ آپ کرتے کیا ہے، ان کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں. بعض لوگ پردے کا بہانہ کر کے ہر وقت کمرے میں گھسے رہتے ہیں اور گھر کا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، گھر والوں کی مدد خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں. معقول طریقے سے کپڑا اوڑھے اور اپنے سارے کام کاج کر. دین ہمیں کام کرنے سے کبھی روکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا کام کرتی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف لیکچر دینے کا نام ہے، صرف نماز روزہ کر لینے کا نام ہے. دین صرف یہ نہیں ہے، گھر کے کام کرنا بھی دین کا حصہ ہی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اتنے کام کاج کرتی تھی کہ حد سے زیادہ تھک جاتی تھی. تو انہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے. آپ گھر پر نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی، ان سے کہا کہ میری سفارش کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام دینے کی بجائے، حالانکہ آپ دے سکتے تھے، اگر ہم ہوتا تو اپنی بیٹی کو خادم ہی دیتے، لیکن آپ نے ایسا نسخہ بتایا، ایسی چیز بتائی جو ساری امت کی بیٹیوں کے کام آئے، کیونکہ ہر ایک کو خادم نصیب نہیں ہو سکتا. خادم ہوتا تو وہ صرف حضرت فاطمہ کے لیے ہوتا، لیکن آپ نے تھکاوٹ کا جو علاج ان کو بتایا وہ ہر ایک کے کام آنے والا، کیونکہ آپ سب کے باپ تھے. اور وہ کیا تھا کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کرو. تھکاوٹ دور ہو گئی. نیند نہیں آ رہی تب بھی یہی نسخہ، تھکاوٹ ہوگی یہی نسخہ. اور اگر دن کو بھی آپ تھک گئے، کام کرتے کرتے تھک گئے، لیٹ جائیں، لیٹ کے تسبیحات پڑھ لیں، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی. اللہ کے ذکر سے دلوں کو بھی اطمینان ملے گا، جسمانی طور پر بھی سکون ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ دور کرنے کا ایک طریقہ بتائیں اور انسان کی تھکاوٹ اس سے دور نہ ہوئی، ہو ہی نہیں سکتا. پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو ضرور ہوگی دور انشاءاللہ. آپ اپنے گھر والوں سے محبت بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت عمرو بن العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کا امیر بنا کر بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر انہیں خوشی ہوئی. تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کیونکہ ہر صحابی یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ سے. ایک صحابی کو بتا رہے کہ مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے انسانوں میں سے. کہنے لگے نہیں، آپ یہ بتائیے مردوں میں کس سے محبت ہے؟ ان کو شاید یہ خیال تھا کہ آپ میرا نام لیں. آپ نے فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. پھر کسی اور کا شاید ذکر کیا. وہ کہنے لگے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے آپ سے یہ سوال ہی کیوں کیا. اور اس میں بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کسی سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو امتحان میں ڈالے نہ خود کو مشکل میں ڈالے. اچھا ہی گمان رکھے ہر ایک کے بارے میں. محبت کا عملی اظہار بھی کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں جس جگہ سے پانی پیتی تھی آپ وہیں سے اٹھا کے پانی پیتے، گوشت کو جس جگہ سے کھاتی تھی آپ کو دیتی، آپ اسی جگہ سے کھا لیتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپس میں محبت کو بڑھاتی اور گھریلو زندگی کو خوشگوار کرتی. آپ کی گود میں آپ قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے.
لیکن کیا ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان ایسی محبتیں ہیں؟ یہ محبت بھی دین کا حصہ ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے ایک دوسرے تاکہ زندگی کا یہ بوجھ کم ہو جائے. اور یقین مانے اللہ سننے والا ہے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی. ہمت نہ ہارے، دل چھوٹا نہ کرے، مایوسی نہ اختیار کرے، مانگنا شروع کر دے. اللہ ہماری آپس میں محبت بڑھا دے. کہ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، شوہر سے محبت کرنا اور شوہر کا بیوی سے محبت کرنا. جب یہ محبتیں ہوتی ہیں تو پھر باہر کا شر جو ہے نا وہ دور رہتا ہے، ورنہ اور لوگ بیچ میں انٹرفیئر کر جاتے ہیں، اس سے بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر عورت بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے، انسان کے ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. تو یہ آپس کی محبت ہے، یہ ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے، آپ کے کردار کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے اخلاق کو مضبوط کرتی ہے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خود کام کاج کر لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے، اس سے بھی محبت بڑھتی. ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ شوہر گھر آئے تو باقی سب لوگ خادم کی طرح اس کی خدمت کریں، وہ خود کچھ نہ کرے، پانی بھی اس کو ڈال کر دے، ہر کام اس کا کرے. اور آپ دیکھیں کہ ان میں ابھی بھی محبت زیادہ ہوگی جس میں شوہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوی سے تعاون کرتا ہے. جیسے بیوی دودھ پلا رہی ہے بچے کو، سلا رہی ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے کو ادھورا چھوڑ دے، اس کا دودھ چھڑا دے، اس کی نیند خراب کر دے تو وہ بچے کے ساتھ بڑی زیادتی. اور دوسری طرف ایک صحت مند انسان جو اپنا کام خود کر سکتا ہے وہ اگر خود کر لے تو کتنا بڑا تعاون. یہ صرف بیوی کے ساتھ تعاون نہیں، بچے کے ساتھ بھی تعاون. لیکن ہمارے کلچر میں اگر کوئی شوہر ایسا کرنا بھی چاہے تو اس کی ماں نہیں اس کو کرنے دے گی، اسے کہتے ہیں زن مرید. اس لیے وہ ڈر کے مارے اسے محبت ہو بھی، وہ کچھ کرنا بھی چاہے وہ کرے گا نہیں، کیونکہ اس کے تانے سننے پڑیں گے. اور یہ تانے بھی کون دیتا؟ باپ نہیں دیتا، یہ عورتیں ہی دے رہی ہوتی ہیں، یہ ماں ہی کر رہی ہوتی ہے، بہنیں ہی کر رہی ہوتی ہیں. ہم سب بھی کسی کی ماں اور بہن ہے. ہمیں اپنے گھر سے یہ کلچر بدلنا ہے، ہمیں اپنے اندر سے یہ تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا ہے. بلکہ جو بچے آپ کے نہیں کرتے ان کو ماں ہو کے سکھائیں کہ بیٹے مدد کیا کرو، کام آیا کرو. ٹھیک ہے، بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو بڑے ناز سے پالتی ہے، کچھ نہیں کرنے دیتی، ان کو عادت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، اپنے لیے آپ نے قربانی کر لی ساری، لیکن اگلی نسل کے لیے آپ خود اس کو سکھائے کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرو. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر آپ دیکھیں کیسے محبت بڑھے گی ان کے اندر. اور اگر آپ کے بچوں کی ان کے درمیان محبتیں ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کا نام بلند ہے. اگر ان کی زندگیاں ناکام ہیں تو آپ بھی بدنام ہیں، کیونکہ سب کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بسنے نہیں دیا. اور کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح انسان تھے، وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے. یہ بیوی کی گواہی ہے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے. پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دے دیتے اس پہ راضی ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح یوں ہوتی کہ تہجد وغیرہ کے بعد فجر کے لیے نماز پہ جاتے، پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، راستے میں اگر کوئی بیمار ہوتا اس کی عادت کرتے، کوئی کسی کا کام ہوتا وہ کرتے، پھر گھر تشریف لاتے. گھر آ کر پوچھتے کیا کھانے کو کچھ ہے؟ اگر گھر والے کچھ کھانا کو دے دیتے اور جو بھی دے دیتے خوشی سے کھا لیتے، اور اگر کہتے کہ آج کچھ نہیں تو کہتے میں روزے سے ہوں، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کے گھر والوں سے سالن ہوتا کہ کوئی سالن ہے تو دو. انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں. آپ نے سرکہ ہی منگوا لیا اور روٹی توڑ کے اس میں ڈبو کے کھانی شروع کر دی اور سرکے کو اپریشیٹ کرنے لگے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے. کیا اگر ہمارے گھر والے بھی کبھی ہمیں کوئی ایسی معمولی چیز دے ہم بھی ایسے خوش ہو کے کھائیں گے؟
ہم تو اچھے بنے کھانے کو باتیں کرتے اٹھ گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند ہو تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. پھر اسی طرح آپ اپنی ازواج کو وقت دیتے تھے. گھر میں تو باریاں مقرر کی ہوئی تھی, 9 بیویاں تھی آپ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ایک کے پاس ہی رہے, جہاں آپ کا دل چاہ رہے. آپ بے شک دوسروں کو ٹائم نہ دیں, لیکن اس کے باوجود آپ سب میں عدل کرتے تھے. عصر کے وقت طریقہ یہ تھا کہ ساری ازواج اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی جس کی باری اس دن ہوتی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو بھی اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے. جس کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے. پھر اسی طرح سفر کے دوران بھی ضروریات کا خیال رکھتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سفر کے وقت کہتے ہیں نہ پانی مانگو نہ کھانا مانگو, چپ کر کے ڈمی بن کے بیٹھے رہو. وہ آدمی تمہیں دیکھ رہا ہے, ادھر نہ دیکھو, وہ نہ کرو وہ نہ کرو, بے وجہ کی. یہ لوگ مجھے باتیں بتاتے اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. زج کر دیتے, تنگ کر دیتے سفر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے تو جو خواتین کا اونٹ چلا رہا تھا وہ تیز چل رہا تھا, وہ کچھ گا بھی رہا تھا اور تیز چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفقاً بالقواریر, یہ آئینے ہیں, آئینوں کے ساتھ نرمی برتو, آہستہ آہستہ چلو. کبھی آپ اونٹ پہ بیٹھے, کون بیٹھا اونٹ پہ؟ شاید جیلوں میں اونٹ ہوتا نہیں ہے, کراچی کلفٹن میں اونٹ ہوتے. تو ایک دفعہ مجھے بڑا شوق ہے کہ اونٹ پہ بیٹھنا. میں اس پہ بیٹھ گئی غلطی سے اور پچھتائی بیٹھ کے, کیونکہ وہ اتنے جھٹکے لگ رہے تھے کہ یہ لگتا تھا کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. عادت نہیں, نہ طریقہ آتا نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا. تو سوچے کہ اگر اونٹ دوڑنا شروع کر دے تو اوپر والے کا حال کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسا ایسا چلاؤ, خواتین بیٹھی ہیں اس پر. یعنی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے, کیئر کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار ہونا تھا. آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا, وہ سیڑھی کی طرح اس پر پاؤں رکھ کر اوپر سوار ہوئے, یعنی خدمت بھی کرتے. پھر اسی طرح اپنی ازواج کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تھی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے. پھر اسی طرح ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھی, تو راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تو آپ نے ان کے ساتھ مل کے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ آگے نکل گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اسی طرح آپ سفر میں کسی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, دوبارہ دوڑ لگائی. اس دفعہ آپ آگے نکل گئے کیونکہ جب تک حضرت عائشہ ذرا بھاری ہو گئی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے, جب تم آگے نکلی تھی نا آج میں آگے نکلا. کیا ہمارے مذہبی لوگ دوڑ سکتے, کھیل سکتے؟ وہ اس کو دین کے خلاف سمجھتے. جائز حدود کے اندر رہ کر ان سب چیزوں کا اہتمام کرنے میں کوئی برائی نہیں, بس آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی حدیں نہیں توڑنی چاہیے. اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یا بہت لاڈ کرتے یا پٹائی کر دیتے, درمیان میں نہیں رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس گواہی دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ بچوں کے لیے مہربان تھے. حضرت ام سلمہ کے ساتھ آپ کی شادی, ان کی شادی جب آپ کے ساتھ ہوئی تو ان کے 4 بچے تھے, وہ بھی ساتھ آئے, آپ ہی کے گھر میں پلے. ان کی چھوٹی بیٹی کا نام زینب تھا, تو ان کو آپ زینب زینب کہہ کے پکارتے تھے پیار سے, بچوں کو پیار سے چھوتے بھی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. آپ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے نکلے, یعنی مسجد سے نکلے جا رہے تھے, میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. کچھ بچے سامنے سے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ہر بچے کے گال پہ ہاتھ پھیرا. آپ نے میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا, حالانکہ وہ آپ کے ساتھ آ رہے تھے, باقی بچے آگے سے آئے. ایسا نہیں کہ ان کو دیکھا اور ان کو بھول گئے, ان کے گال پہ بھی ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے کسی خوشبو ساز کے ڈبے کے اندر سے آپ کا ہاتھ نکلا, جیسے خوشبو میں بھرا ہوا, اور ہمیشہ اس کو محسوس کرتے تھے. بچوں کو کندھے پہ چڑھا لیتے تھے. آپ کی نواسی تھی امامہ, جب آپ نماز پڑھتے کبھی وہ آتی تو کندھے پہ بٹھا لیتے, آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو اتار لیتے اور پھر دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے. حالانکہ فیمیل چائلڈ اور آپ مردوں کی جماعت کرا رہے ہوتے.
آپ یہ نہیں کہتے تم لڑکی ہو تم کیوں ادھر آ گئی, نہیں بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے, بچوں کو اتنا پتا تو نہیں, ان کو بھی آپ اہمیت دیتے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے تھے, وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے نماز پڑھتے, اور جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے, خود نہیں ہٹتے تھے, آپ سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے. اچھا ہم میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تو نماز کی جلدی ہوتی ہے, ہم نے جلدی سے ختم کرنی ہے, اس لیے ہٹاؤ بچوں کو, گرتے تو گرے, آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے, یہ پیچھے سے ہاتھوں کے ساتھ دھکا دے کے اٹھ جاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, پیار سے محبت سے. پھر اسی طرح آپ بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی دعوت کے لیے نکلے, لوگ بھی ساتھ تھے آپ کے, تو دیکھا کہ حضرت حسین جو ہے وہ گلی میں کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنا چاہا تو دوڑ پڑے. بہرحال آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا, اور ان کے تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھا اور ایک سر کے پیچھے رکھا, ان کو چوما اور پھر چھوڑ دیا, اور پھر آپ اپنے کام سے گئے. اب یہ دوسرا واقعہ. پچھلے واقعے میں کیا تھا کہ آپ گھر جا رہے ہیں, کچھ بچے آ گئے, ان کو اگنور کر کے نہیں گزرے, ان کو پیار کر کے گزرے. یہاں جا رہے ہیں کہیں, بچہ نظر آ گیا, اس کو پیار کر کے پھر آگے جاتے ہیں. اصل چیز کیا, بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے, توجہ چاہیے ہوتی ہے, پیار چاہیے ہوتا ہے, محبت چاہیے ہوتی ہے. چاہے دوست کا بچہ ہو, کسی کا بھی ہو, نام پوچھے, حال پوچھے, سلام کرے. چھوٹا بچہ سر پہ ہاتھ پھیرے, لیکن کوئی نہ کوئی شفقت کا اظہار کرے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے خاص طور پر کہ آپ ان کے لیے زبان نکال کے ان کو خوش کرتے تھے, کیونکہ وہ اس سے بہت خوش ہوتے تھے, تو زبان کی سرخی دیکھ کر آپ کی. اسی طرح ایک اور صحابی محمود بن ربیع, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, اور ہمارے کنویں سے آپ نے پانی پیا, اور آپ نے منہ میں پانی بھرا اور میرے چہرے کے اوپر فوار ڈالی پھر کر کے, اور ان کو ساری زندگی یہ بات یاد رہی. یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہ وہ بچے آپ سے محبت کرتے. انہوں نے آپ سے محبت کی تو بڑے ہو کر وہ آپ کے نقش قدم پر چلے. آج ہم کہتے ہیں بڑوں چھوٹوں میں بہت گیپ ہو گئی. گیپ کہاں سے آ گیا, ہم نے خود ہی کریٹ کیا نا یہ گیپ, کیونکہ توجہ ہی نہیں دی. اگر ساتھ رکھتے, بات چیت جاری رکھتے تو گیپ نہ آتے. پھر اسی طرح اور بچوں کا بھی خیال رکھتے, یتیم بچوں کا. ایک دفعہ آپ گھر سے نکلے, عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, تو ایک بچہ راستے میں ملا, رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میرا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور آج عید کا دن. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہوں؟ اور پھر اس کو اپنے گھر لے گئے. اور یہی وجہ کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے سینکڑوں یتیم بچوں کو پالا, ان کا خیال رکھا, ان کی کیئر کی, ان کو تعلیم دی. وہ بھی ایک خاتون تھی, امت کے لیے کتنی ہمدردی تھی ان کے اندر. آج ہمیں اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں, ہماری زیادہ سے زیادہ خدمت صرف اپنے بچوں کی حد تک. دوسرے بچوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں, ان کے لیے کیا انتظام کرتے ہیں, اس کے لیے کیا سوچتے ہیں. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت اچھا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9-10 سال آپ کی خدمت کی, کبھی کسی بات پر آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں. ایک دفعہ آپ نے کسی کام سے بھیجا تو راستے میں بچوں سے کھیل کود میں لگ گئے. آپ نے دیکھا کبھی تک کام سے واپس نہیں آئے, تو آپ خود گھر سے باہر نکلے, دیکھا تو کھیل رہے. جا کے آپ نے ان کو پیچھے گدی سے پکڑ لیا, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے. ڈانٹا نہیں, ہنسنا شروع کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اے چھوٹے سے انیس, کیا وہاں گئے تھے کہ میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی جا رہا ہوں, اب جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا تھا بچے کھیل رہے, کھیل میں لگ گئے. بچوں کو اتنا ہی ہوتا ہے, آپ انہیں ایک کام کہتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کر کے اس کے بعد میں کوئی اور چیز نظر آئے, ان دھیان بٹ گیا. لیکن ہم بچوں کی نفسیات سمجھتے نہیں, ہم مار پٹائی شروع کر دیتے, ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے. بھائی جتنی ان کی عقل ہے اس کے مطابق بات کرو, اپنی عقل کے مطابق تو نہ ان کو پرکھو. ساری مشکل انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی عقل کے مطابق دوسرے کو پرکھتا ہے, پر ہر ایک کی عقل کا لیول فرق ہوتا ہے. خادموں کے کام میں ہر وقت عیب نہیں نکالتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں 9 سال میں نے آپ کی خدمت کی, مجھے نہیں یاد آپ نے کبھی مجھ سے کہا یہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا, لیکن مجھ پہ عیب نہیں لگاتے. پھر اسی طرح کوئی کام نہ ہو سکا, لیٹ ہو گیا, تو آپ مجھے ملامت نہیں کرتے تھے. جب گھر والے ملامت کرتے تھے تو آپ فرماتے تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا, چھوڑ دو اس کو. کبھی کسی غلام کو مارا ہی نہیں, نہ کبھی کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا.
بلکہ ان کی ضروریات پوری کرتے اور ان سے پوچھتے کہ تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تمہاری ضرورت تو نہیں، یا ہم نہیں بھی پوچھتے اور وہ خود ہی بتاتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں نہ ہی پتہ چلے تو اچھا، کہیں ہمیں مدد نہ کرنی پڑ جائے. باہر کر آئیں گے، ان کی نہیں کریں گے، ان کا حق پہلے وہاں سے شروع ہونا چاہیے. تو بہرحال ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی، جو آپ کو وضو کروایا کرتے تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ضرورت ہے میری. پوچھا کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے کہ میری ضرورت یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دیں. آپ نے فرمایا یہ خیال تمہیں کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگے اللہ نے میرے دل میں ڈالا. آپ نے فرمایا پھر تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، نمازیں زیادہ پڑھا کرو، نوافل، فرض و ظاہر سبھی پڑھتے تھے. پھر اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، دوستوں کا. ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، انصار سے ملنے جاتے تھے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، جاتے ان کے بیچ میں بیٹھ جاتے. ہر کوئی اپنی اپنی باتیں سناتا، آپ سنتے رہتے، مسکراتے رہتے، خود کم بولتے، ان کی زیادہ سنتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے جس کے ہم لوگوں میں بہت کمی ہے. ہم سنانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، سننے کے کم. کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیں تو ہم کسی کو موقع نہیں دیتے بات کرنے. اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، خود بھی بات کریں اور بھی موقع دیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے شعر بھی سنتے، ان کی خوابیں سنتے، جاہلیت کے واقعات سنتے، ان کے مسائل سنتے اور ان کو ان کے مطابق کچھ نہ کچھ جواب دیتے. لوگ آپ کی مجلس میں ہنس رہے ہوتے تھے، آپ مسکرا رہے ہوتے تھے. ان کے نفسوں کی فکر کرتے، اپنے سے زیادہ ان کی فکر کرتے. اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا جس کے سر پہ قرضہ ہوتا تو آپ اس کا قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو. اچھا ہمیں کوئی دیکھ کے مسکرائے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے. ہمیں اس پہ شک ہونے لگتا، اسے کو ڈر کے مارے مسکراتا بھی نہیں. حالانکہ مسکرانا سب سے آسان صدقہ ہے. ہم مسلسل صدقہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سیکھا ہی نہیں صدقہ کرنا. پھر اسی طرح یہ تو خاص لوگوں سے، گھر والے، بچے، خادم، ساتھی، جو جان پہچان کے لوگ ہیں. لیکن جو عام لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق بہت اچھا ہوتا تھا، جو ان نون بھی ہوتے تھے، اجنبی بھی ہوتے تھے. ان میں خاص طور پر جو کمزور لوگ ہوتے تھے، آپ ان کمزور لوگوں کے پاس خود جاتے، ان مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں حاضر ہوتے. وہ خاتون جو کالی کلوٹی تھی مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا اور ان کو ویسے ہی رات کو دفنا دیا گیا جنازہ کر کے. ان کا آپ نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کدھر ہے؟ بتایا گیا وہ تو فوت ہو گئی اور اس کو دفنا بھی دیا گیا. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. آپ اس کی قبر پر گیا، دوبارہ جنازہ پڑھایا آپ نے. ایک عام معمولی سی عورت، لیکن چونکہ روز اس کو آپ دیکھتے تھے کہ وہ وصیت کی خدمت کرتی، اس کا اپنا ایک مقام ہے. ہر بندے کے کام کی اپنی ایک اہمیت ہے. آپ دیکھیں ایسا آج کی مجلس میں تو یہاں بیٹھی ہوں نا، اب آپ سب کو میں کچھ کرتی نظر آ رہی ہوں، جن لوگوں نے یہ سارا سیٹ کیا، اس کا انتظام کیا، سارا پروگرام بنایا، ان کی محنت مجھ سے کہیں زیادہ ہے. تو اللہ کے پاس جا کے پتہ چلے گا کہ کس کو کتنا اجر ملتا ہے، کس کے اندر کتنا اخلاص تھا. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، ہاں تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانے کیوں نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے. پھر اسی طرح ان کے ساتھ چلتے، کمزور کو چلاتے، اپنے پیچھے بٹھا لیتے، سواری پہ سوار کر لیتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے. ایک دفعہ آپ نماز میں کھڑے تھے، اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے لگی تھی. ایک بدو آیا، سیدھا آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تھوڑا سا کام رہ گیا، اگر ابھی نہ ہو تو میں بھول جاؤں گا، آپ میری مدد کریں. آپ سب کو کھڑا چھوڑ کے اس کے ساتھ چلے گئے اور اس کا کام کر کے آ کے نماز پڑھائی، کیونکہ آپ کو پتا تھا اس کی سمجھ اتنی ہے، اس کے لیے مشکل ہے، اس کی رعایت کی. پھر اسی طرح ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا، مجنون تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے.
آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ کسی گلی کے کنارے کھڑی ہوتی ہو جو میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. تو آپ ایک راستے میں اس سے ملے اور اس کا کام کر دیا. لوگوں کے لیے آپ تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں تھا. آپ کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں لگائی جاتی تھی, لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا. پھر اسی طرح لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جو چاہے بدتمیزیاں کرتے رہے. ان کو ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی تھے, بتاتے بھی تھے, ان کے اخلاق سنوارتے بھی تھے. اگر کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو اس کا ازالہ بھی کرتے تھے. ایک دفعہ جنگ حنین کے دن ایک شخص کا آپ کے پاؤں پر پاؤں آ گیا. اس کی جوتی بڑی بھاری تھی, آپ کو سخت تکلیف پہنچی. آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا, آپ نے اس سے دھکیل دیا. اس شخص کو بڑی ندامت ہوئی کہ میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. کہتے میرا اللہ جانتا ہے میری رات کس طرح گزری. ساری رات مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں نے غلط کام کیا. صبح ہوئی تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کسی کو بلا رہا ہے. میں نے کہا لگتا ہے کہ مجھے کو بلا رہا ہے, اور واقعی وہ تو مجھے کو بلایا جا رہا. میں باہر نکلا تو کہا کہ تم وہی ہو جس کی جوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ آئی. تو ڈر گئے. کہا میں ہی. کہا آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم وہی ہو جس کی جوتی میرے پاؤں پہ آئی اور میرے ہاتھ سے تمہیں تکلیف پہنچی کیونکہ میں نے تمہیں کوڑے سے ہٹا دیا تھا. وہ بھی اچانک تھا نا, جان بوجھ کے تو آپ نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا جی ہاں میں ہوں. آپ نے فرمایا یہ 80 گائے ہیں تمہارے لیے اس تکلیف کے عوض جو مجھ سے تمہیں پہنچی. اس کو 80 گائے نوازی. حالانکہ پہلی غلطی تو اس کی جس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آیا. اگر ہماری آپس میں کسی کے ساتھ کچھ تلخی ہو جائے, کمی بیشی ہو جائے, اس کی بھی غلطی ہو, ہمارے سے بھی کچھ ہو جائے, تو اس کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں یہ بتائیے مجھے. طریقہ آتا ہے ختم کرنے کا؟ نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ ہمیشہ کے تعلق بھی خراب ہو جاتے, ختم ہو جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے وہ, اس نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمجھدار تھے. کیسے اس دل کی تکلیف کو دور کیا جائے, کیونکہ وہ شخص پریشان رہا رات بھر. آپ کو پتا تھا کہ وہ پریشان, اور آپ اس پر بھی پریشان تھے کہ آپ کے ہاتھوں کچھ تکلیف اس کو پہنچ گئی تھی, جبکہ آپ کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے تکلیف دیتے ہی نہیں تھے. لیکن ہو گئی ایک چیز تو آپ نے اس پر احسان کر کے اس کو کچھ دے کر اس کا غم دور کر دیا. تو ایسے مواقع پر کسی ایک کو ضرور احسان کرنا چاہیے تاکہ مشکل تعلق کی خرابی ختم ہو جائے, دل صاف ہو جائے. اسی طرح صحابہ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی تھی. بعض وقت کچھ باہر سے آنے والے لوگوں کو ادب آداب نہیں پتا ہوتے تھے, ان سے غلطیاں ہو جاتی. ایک شخص آیا, اس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا. صحابہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے. آپ نے ان کو روک دیا. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے پانی کا ڈول منگایا اور اپنے ہاتھ سے اس پہ پانی بہا دیا اور فرمایا کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, اللہ کا گھر ہوتی ہے, یا پیشاب نہیں کرتے. اس کو بھی سمجھ آ گئی, بات ختم. لیکن اگر شور شرابہ اٹھتا, مار پیٹ ہوتی تو کیا زیادہ سمجھ آتی؟ پھر بھی یہی بات سمجھ آنی تھی. تو جو بات اس طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. پھر اسی طرح ایک شخص نماز میں بول پڑا تو سب اس پہ ناراض ہونے لگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. آپ نے بس فرمایا کہ بے شک یہ نماز ہے, اس میں لوگوں سے باتیں کرنی درست نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے ساتھ, نباتات کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا گیا لکڑی کا, جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. اس سے پہلے آپ کھجور کے تنے پہ خطبہ دیتے تھے. تو جب آپ نئے ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعہ کے دن تو وہ کھجور کا تنا جو تھا اس سے رونے کی آواز آنے لگی, سسکیوں. آپ نے خطبہ چھوڑا, اس کے پاس گئے, اس کو گلے سے لگایا جس طرح بچوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے, اور چپ کرانے کے لیے لوریاں دی. اس کا دل بہلایا اور چپ کرایا. وہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کو سنا کرتا تھا جب آپ اس پر کرتے, اور جب تک وہ خاموش نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے نہیں ہٹے. اسی طرح پرندوں کے ساتھ ایک دفعہ صحابہ نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے. کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے لگتے ہیں تو کھیل کود کے لیے بچے اٹھا لیتے, تو وہ چڑیا آپ کے اوپر آ کے منڈلانے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچوں کو کس نے پکڑا؟ صحابہ نے واپس گھونسلے کے اندر جا کے بچے رکھے.
اسی طرح ایک اونٹ آیا ایک سفر میں، تو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا. اونٹ واقعی روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو. اگر آپ شاید آپ نے کسی کی یوٹیوب میں یا کہیں دیکھا بھی ہو، میں نے دیکھا تھا، ایسے جس پانی کی لڑیاں نکل رہی ہوتی جب وہ روتے ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا کہ کون ہے اس کا مالک. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اس سے کس طرح کام لیتے ہو. اس نے بتایا وہ شخص دراصل اس کی ہمت وسعت سے زیادہ کام لے رہا تھا اور اس کے کھانے کے لیے نہیں دے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، یعنی محنت مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بکری ذبح کرنے لگا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 دفعہ سے مارو گے، چھری پہلے کیوں نہیں تیز کر لی؟ تو جس جانور کو ذبح کرنا اس کے سامنے کوئی اور جانور بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، چھری بھی تیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ چھپا کے چھری سامنے لانی چاہیے. کہ جانوروں کو اتنی سمجھ ہوتی، یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی مہربان تھے. کسی نے کہا مشرکین کے لیے بد دعا کریں، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہمارے صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. کوئی بد اخلاقی کرتا تو آسان طریقے سے جواب دیتے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے تو ایک بدو نے آ کے آپ کا چادر کھینچی، آپ کے پورا نشان پڑ گیا. آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے. اس نے کہا اللہ نے آپ کو جو مال دیا مجھے بھی دیجیے. آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا. پھر اسی طرح طائف کا سفر تو سب کو یاد ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ سے کیا معاملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. کہا کہ شاید ان کی کوئی پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ حکم دیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں. آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے، اور باقی وہ بعد میں سب لوگ مسلمان ہوں گے. اسی طرح جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا. جس نے آپ پر جادو کیا تھا آپ نے اس سے بھی بدلہ نہیں دیا، جس نے آپ کو زہریلی بکری کھلائی تھی اس سے بھی بدلہ نہیں دیا. پھر اسی طرح جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، درختوں کو، عورتوں کو مارنے کاٹنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق اور یہی کردار اور یہی طریقہ دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اچھے اخلاق سے ہی پھیلتا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو ہمیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے تو تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ ہو. اللہ ہمارا سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول کرنا. جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا انتظام کیا، اللہ ان کی محنتیں اور کوششیں قبول کرنا. جنہوں نے اس میں اپنا مال اور وقت لگایا، اللہ ہم سب ان کو اس کا بہترین اجر عطا کرنا.
ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہدایت دی. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دو, ان کو رزق حلال عطا فرما, ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما اور نیک صالح ازواج عطا فرما یا رب العالمین. تو ہم سب کو اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین. ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرنا یا رب العالمین. ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جتنے حاضرین مجلس کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ پوری فرما یا رب العالمین. ہماری آخرت اچھی کر دو, عاقبت اچھی کر دو, ہمیں اچھی موت نصیب کرنا, ہمارے لیے قبر روشن کر دینا, حشر کا حساب آسان کر دینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ جنت الفردوس عطا کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کو پانی نصیب کرنا, آپ کی شفاعت نصیب کرنا. یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا کرنا. اللہ ہم بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں, ہمیں کچھ اچھے اعمال کی توفیق دے. اللہ ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچائے. یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا, ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں دین کی محبت عطا کرنا, بہترین طریقے پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.